خصلت انسان۔ کچھ ہی مدت پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کی تخلیق میں ایک اور تخلیق کا اضافہ کیا جسے مالک نے انسان کہا۔ اس کو بنا سنوار کے اور خود کا پیغام دے کے جس جگہ اس نے بھیجا اسے دنیا کہا، اور اس کو دنیا کا مالک بنا دیا، جو چاہے جیسے کرے۔ مالک بنانے سے پہلے اس میں وہ سب اونچ نیچ گوند دی تاکہ اس کو معلوم پڑے کہ مالک تو اس کو اللہ نے بنایا ہے، مگر وہ خود بھی اور اس کی ملک بھی اللہ کے محتاج ہیں اور رہیں گے۔ ہر شے کا اللہ ہی مالک ہے، رب العالمین۔ ملک اللہ کا ہے، اور یہ کہ وہ بھی اللہ کا ہے، سو خود کے مالک ہونے کی حدود کو دل کے اندر ہی نہیں نظر کے سامنے بھی رکھنا ہے۔ اب یوں ہے کہ اللہ کا یہ تخلیق کردہ انسان بھول گیا کہ وہ کوئی پیغام لے کر آیا تھا۔ اوپر جا کے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا معاملہ ہوا، زندگی کیسے بسر کی، زمین کا حق دیا اور زمین والوں کا، خود کا حق پہچان میں رکھا یا خود کو خدا ہی سمجھ بیٹھے۔ خود کو ہر پیدا ہوا شخص القرآن کے غلط معنی بنا بنا کر خود کو اللہ کا خلیفہ جاننے اور ماننے لگا، مگر کام تو بندہ ہونے کا بھی نہ کر سکا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو خود سر ہوتے معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، بس ہم اپنی دھن میں اللہ کو بھلا کے جو کر رہے ہوتے ہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، آخرت کے نتیجے سے بے خبر، آنکھ موندے، جیسے کہ آخر کار سب ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ہم چاہ رہے ہیں۔ دل سب جانتا ہے اور بار بار دستک دیتا ہے کہ مت کرو مت کرو مت کرو، ہم ہیں کہ جھٹک کے آگے چل دیتے ہیں۔ دیکھے تو کیا چیز اسے روکتی ہے کہ من مانی کرتا ہے؟ جب کوئی بھی خود کا توازن خراب کرتا ہے تو ہی بگاڑ آتا ہے، یا تو یہ دیکھ کے کہ سامنے والا کمزور ہے، یا اپنا لوہا منوانے کے لیے ایسے ہی اکڑتا پھرتا ہے۔ کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ مال اللہ کا ہے، اور کبھی یہ کہ اقتدار اللہ نے دیا ہے۔ فرعون کا حشر نشر کیا یاد نہیں؟ مگر اس سب کے پیچھے ایک ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی کیا کر لے گا۔ فرعون بھی شاید یہی سوچتا تھا، کوئی کون؟ کوئی تو کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، دو جہانوں کا رب، رب العالمین۔ یہاں ہم جانے انجانے بنے رہیں پھر بھی مانے کہ خالق مالک سے بے ڈر ہو رہے ہیں۔ مالک نے کہا کہ دوسرا تمہارا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرا کو بھی بھائی نہیں مان رہے، خود کو بھی مالک کا بندہ نہیں جان رہے۔ ہم یہ نہیں جان رہے کہ گھٹیا حرکات کا جو پہلا شکار ہے وہ ہم خود ہی ہیں، یعنی کہ میں اکیلا۔ میرے گھٹیا ارادے پہلے میری دنیا اور آخرت تباہ کرتے ہیں، بعد میں دوسرے کی باری آتی ہے۔ اصلاً انسان خود غرض گھٹیا نہیں بنایا گیا، بہت سی خصوصیات اور رویے جو اسے مثبت کاموں کے لیے دیے گئے ہیں وہ ان کو غلط استعمال کرنے لگتا ہے۔ سب منفی پہلو اسے شیطان سمجھاتا ہے جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ سب کر کے ہر شخص خود کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے اور خود کو ترقی کی منزل پر گامزن سمجھنے لگتا ہے، بے وقوف کہیں کا۔ جب کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر طرح کا انتظام کیا جاتا ہے سوائے کردار کشی کے۔ اصل میں معلوم ہی نہیں ہوتا یا مچلے بنے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے آداب تو سکھائے ہی جاتے ہیں، جاذب نظر آنے کے بھی، اخلاقیات پر بھی کسی درجہ زور دیا جاتا ہے۔ گھر والی اخلاقیات جس کو چیز کو سمجھتے ہیں، مگر دل و ذہن میں آئی بات کو کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے، یا کسی بات کو کیسے رد کرنا ہے، کوئی اس پہ دھیان ہی نہیں دیتا۔ یہ بھی اخلاقیات کا حصہ نہ ہی بن سکا۔ تبھی یہ دن آ جاتا ہے کہ ایک بھلا چنگا شخص جانے انجانے میں اللہ کا ماننے والا ہونے کی بجائے ابلیس کے پیچھے چلنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ سارا نہ گھر والوں کا ہی قصور ہے، نہ ہی اس کا اور نہ ہی ساتھیوں کا، مگر کہ تھوڑا تھوڑا سب کا ہے۔ لیکن اب دیکھو تو ہر ایک طرف نگاہ اپنی جگہ پہ گناہ گار ہوا کھڑا ہے۔
اب گزرے وقت کو بھولنے کا لمحہ ہے، وگرنہ یوں ہی یہ لمحہ بھی پچھتاوے کے اوقات کا حصہ ہو جائے گا۔ اس طرف نگاہ کرو کہ اللہ نے کیسا انسان ہونے کو کہا ہے۔ میں نے خود کی شخصیت، انسانیت کو جس دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے، کیا وہ راہ جنت کو جاتی ہے؟ اب باقی کا سفر میرا خود کا ہے، خود کے ساتھ۔ کوئی الزام تراشی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ جب احساس ہو چکا، اب وقت کو برباد نہیں کرنا، بس درستی کی طرف جانا ہے، دل و دماغ کو چوکنا رکھتے ہوئے۔ خیال آ گیا ہے کسی کا حق نہیں دیا تو اب دے دیں۔ معلوم ہی نہیں تھا نا کہ دینا چاہیے، دینا راک میں ہی اڑا دیا تھا، پیر پٹکنا ہی چلتا رہا، اگر کہیں نہیں چلنا چاہیے تھا۔ لمحہ بیتا لوٹایا نہیں جا سکتا، مگر آنے والا وقت نرم گزارا جا سکتا ہے، دھیرے قدم اٹھا کے، پھونک پھونک کے، ڈر کے، رب کو یاد رکھ کے۔ حساب ہوگا یوم الدین میں۔